بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، ہماری مسجدوں میں کرسی پر نماز پڑھنے کا مسئلہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ مساجد کے اندر کرسیاں باقاعدہ لائی جا رہی ہیں کہ لوگ اس پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، شریعت نے ایک سہولت دی ہے، فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، تو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل لوگ اس کو عادت بھی بنا رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے تب بھی کرسی پہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ مثلا تھوڑا سا کمر درد ہے، تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے کرسی پہ، تو ایسی حالت میں نماز نہیں ہوگی۔ واقعتاً جو شرائط ہیں، جو صورتیں ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کن صورتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور کیسی کرسی پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کرسی کو کہاں پہ رکھیں گے اور کرسی پہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، وہ آپ کو انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ہو سکتا ہے اس کی ضرورت پڑ جائے آپ کو، اللہ نہ کرے کبھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے، لیکن ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے 1066، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے نماز پڑھیں۔ اب اگر آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو فقہا نے ایک صورت نکالی ہے کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کی صورتیں کیا ہیں، ان کے شرائط کیا ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اولاً تو کہ کرسی کیسی ہونی چاہیے۔ اب تمام طریقے کی کرسی اگر میں ایک ایک گناؤں تو وقت لگے گا، تمام طریقے کی کرسیوں پہ نماز پڑھنا جائز ہے، بس اس چیز کا خیال رکھنا کہ کوئی کرسی ایسی نہ ہو جس پہ سجدہ کرنے کے لیے کچھ بنایا گیا ہو، جس پہ انسان کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی کسی تخت وغیرہ پہ سجدہ کرے، یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور تکیے پہ سجدہ کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے منع کیا، کہا یا تو زمین میں سجدہ کریں آپ یا پھر اشارے سے سجدہ کریں، تو منع کر دیا۔ اس لیے کرسی پہ بیٹھ کے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسی کرسی ہے جس میں آگے کوئی تخت وغیرہ لگایا ہے اور اس پہ آپ سجدہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ نہ کریں، اس پہ سجدہ نہیں کیا جائے گا، بس اشارے سے آپ کو سجدہ اور رکوع کرنا ہے اگر کرسی پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو۔ یہ تو ہو گیا کہ کرسی کیسی ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے چاہے بیک لیس ہو، اسٹول وغیرہ اس پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کے یہ ہینڈلز ہوں کرسی میں وہ بھی آپ اس پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوسری چیز ہے کہ کن صورتوں میں آپ کرسی پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو فقہا نے اس کی 4 صورتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، ایسا انسان جو نہ تو قیام کر سکتا ہے اور نہ ہی زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی زمین پر بیٹھ نہیں سکتا اور اشارے سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ سمجھ گئے نا کہ زمین پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا اور اشارے سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اب ظاہر ہے بیٹھ نہیں پائے گا تو اشارے سے نماز کیسے پڑھے گا، تو اس کے لیے فقہا نے اجازت دی ہے کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے کہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع نہیں کر سکتا، اسی طرح نیچے جا کر کے سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب اس سے قیام ساقط ہو جائے گا۔ اب وہ چاہے تو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ لے، یہ اس کے لیے اجازت ہے۔ یہ تو ہو گیا نمبر 2۔ اس کے بعد ہے نمبر 3، ایسا انسان جو قیام بھی کر سکتا ہے اور رکوع سجدہ صحیح سے کر بھی سکتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن اٹھنے میں ان کو سہارا چاہیے ہوتا ہے کسی نہ کسی کا، تو اب ظاہر ہے ایسا انسان سجدہ پہلی رکعت کا کر لے گا، دوسرے کا کیسے کرے گا، اس کو بیٹھنا ہی پڑ جائے گا پھر۔ تو اب اس کے لیے بھی اجازت دی ہے فقہا نے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ تو تیسرا ہوا۔ اب چوتھا شخص، وہ شخص کی کسی بھی صورت میں نہ قیام پر قادر ہو، نہ رکوع، نہ سجدے پر، نہ اشارے سے نماز پڑھنے پر قادر ہو، تو اب اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ تو ہو گئی 2 چیزیں کہ کرسی کیسی ہونی چاہیے اور کن صورتوں میں کرسی پر نماز پڑھیں گے۔ تیسری چیز ہے کہ کرسی آپ کو رکھنی کہاں ہے، تو اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کرسی صف میں، کرسی کے جو پیچھے کے جو پائے ہوتے ہیں، جو اس کے پیچھے کے پیر ہوتے ہیں، وہ رکھنے ہیں آپ کو صف کے بالکل آخر میں، یعنی جہاں پہ اور مقتدیوں کے پیر کی اینڑی ہوتی ہے وہاں پہ کرسی کے آخر کے یعنی پیچھے والے پیر رکھنے۔ یہ نہیں کہ آدھی کرسی پیچھے والی صف میں اور آدھی آگے والی صف میں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ تو ہو گئی کہ آگے پیچھے والے، اور رکھنا لیفٹ سائڈ میں کہا تو کارنر پہ رکھنا ہے، یا تو لیفٹ سائڈ میں کونے پہ رکھنا ہے یا پھر رائٹ سائڈ میں کونے پہ رکھنا ہے۔ صف کے بیچ میں کرسی نہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے کہ اس کو کنارے رکھا جائے۔ اس کے بعد اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ مثلا آپ نے یوں نیت باندھی، اللہ اکبر نیت باندھی، آپ نے قرات وغیرہ کری،
اب آپ جب رکوع کریں گے تو آپ کو رانوں کے اوپر ہاتھ رکھنے، پھر آپ کو رکوع سے اٹھنا ہے یعنی قومہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو سجدہ کرنا ہے، تو سجدے میں بھی آپ کے ہاتھ کہاں رہیں گے؟ رانوں کے اوپر۔ اس کے بعد آپ اٹھیں گے تب بھی ہاتھ رانوں پر رہیں گے آپ کے، اس کے بعد آپ دوسرا سجدہ کریں گے تب بھی ہاتھ رانوں پر، اس کے بعد اٹھیں گے، اب آپ قاعدے میں بیٹھیں گے تب بھی آپ کے ہاتھ رانوں پر ہی رہیں گے۔ یہ تھا نہ کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ ہمارے یہاں مردود ہیں، قابل قبول نہیں ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیزیں تھیں کرسی پر نماز پڑھنے کے سلسلے میں جو میں نے آپ تک پہنچا دی۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اب اس بارے میں کوئی شک آپ کو نہیں رہ گیا ہوگا۔ لیکن اگر اب بھی آپ کو کوئی شک ہے تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور آگے آنے والی مزید ویڈیوز کے لیے میری گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم آپ سے کنیکٹ ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کو دین کی باتیں سکھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔